ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی نماز قبول نہیں کرتا جو زکوٰۃ ادا نہ کرے۔ حق تعالیٰ شانہ نے اپنے پاک کلام میں مشہور قول کے موافق 82 جگہ نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا حکم فرمایا ہے۔ برابر آپ مالک بن گئے تو پھر آپ پر لازم ہے کہ وہ تاریخ آپ نوٹ کر لیں اور اگلے سال پھر اسی تاریخ پہ آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں، جتنے پیسے ہیں اس کا 2.5% آپ زکوٰۃ نکال دیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے محترم بھائی دوستو، رمضان مبارک کی آمد ہے اور زکوٰۃ کے متعلق بہت سے لوگ سوالات کرتے ہیں۔ تو زکوٰۃ میرے محترم بھائی دوستو کیا چیز ہے اور اللہ کا اس پر میرے محترم بھائی دوستو کیا حکم ہے اور علماء کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں، کتابیں کیا کہتی ہیں، میرے محترم بھائی دوستو کچھ آپ کی سامنے میں رکھنے لگا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے۔ سب سے اول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کی گواہی دینا، یعنی اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اس کے بعد نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ زکوٰۃ ادا کرنا میرے محترم بھائیو، زکوٰۃ جو ہے یہ 5 ستونوں پر، اسلام کی بنیاد جن 5 ستونوں پر ہے اس میں ایک زکوٰۃ بھی ہے۔ اگر ہم نے زکوٰۃ نہ ادا کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اسلام کے 5 ستونوں میں سے ایک جو ستون ہے میرے محترم بھائیو اس کو قائم نہیں کر رکھا، تو خیمہ جو ہے میرے محترم بھائیو برقرار نہیں رہ سکتا۔ تو میرے محترم بھائیو زکوٰۃ کا ادا کرنا اسلام کے ارکان میں اہم ترین رکن ہے۔ حق تعالیٰ شانہ نے اپنے پاک کلام میں مشہور قول کے موافق 82 جگہ نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا حکم فرمایا ہے، اور جہاں جہاں زکوٰۃ کا حکم ہے وہ ان کے علاوہ ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور ارشاد ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: کلمہ کا اقرار، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی نماز قبول نہیں کرتا جو زکوٰۃ ادا نہ کرے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کو نماز کے ساتھ جمع کیا۔ رمضان المبارک میں ہمارے ہاں ایک معمول ہے کہ لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ اکثر لوگ رمضان میں زکوٰۃ دیتے ہیں، تو اس لیے روزے کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کے مسائل بھی رمضان میں ہی زیادہ پوچھے جاتے ہیں۔ تو میں آج کے لیکچر میں کچھ زکوٰۃ کے بنیادی مسائل آپ کے سامنے بیان کروں گا اور زکوٰۃ کے بارے میں کچھ غلط فہمیاں جو پھیلی ہوئی ہیں ان کو بھی انشاءاللہ دور کرنے کی کوشش کروں گا۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لینی چاہیے کہ یہ خوب سمجھ لیں کہ رمضان جو ہے وہ زکوٰۃ کا مہینہ نہیں ہے، رمضان روزوں کا مہینہ ہے۔ زکوٰۃ ہر شخص پر الگ الگ تاریخ میں واجب ہوتی ہے، کیونکہ زکوٰۃ کہتے ہیں کہ جب آپ کے پاس سال کے کسی بھی اسلامی دن میں نصاب آیا، آپ 52.5 تولہ چاندی کے رقم جو ہے اس کے برابر آپ مالک بن گئے، تو پھر آپ پر لازم ہے کہ وہ تاریخ آپ نوٹ کر لیں اور اگلے سال پھر اسی تاریخ پہ آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں، جتنے پیسے ہیں اس کا 2.5% آپ زکوٰۃ نکال دیں۔ تو ظاہر ہے ہر آدمی صاحب نصاب الگ الگ تاریخوں میں بنتا ہے، ساری قوم رمضان میں تھوڑی صاحب نصاب بن جاتی، تو ہر ایک الگ الگ تاریخوں میں صاحب نصاب بنتا ہے۔ تو اس لیے کسی کے پر 1 محرم کو زکوٰۃ لازم ہو رہی ہوتی ہے، کسی پہ 2 کو، کسی پہ 3 محرم کو، کسی پہ ربیع الاول میں ہو رہی ہوتی ہے، کسی پہ ربیع الثانی میں زکوٰۃ لازم ہو رہی ہوتی ہے۔ ہر ایک کا سال الگ ہے، اور شریعت میں حکمت یہ ہے کہ تاکہ پورے سال مسلمانوں کی زکوٰۃیں نکلتی رہیں اور پیسے اس طریقے سے ڈیوائیڈ ہوتے رہیں، کیونکہ جو زکوٰۃ کے مستحقین ہیں ان کو ضرورت صرف رمضان میں نہیں ہوتی، رمضان کے علاوہ بھی ہوتی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کلیئر کر لینی چاہیے کہ رمضان سخاوت کا مہینہ ضرور ہے، اس میں صدقات و خیرات کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت کا دریا بن جایا کرتے تھے۔ مگر رمضان اسپیسیفک کوئی زکوٰۃ کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ ہر شخص پر الگ الگ تاریخوں میں لازم ہوتی ہے۔ کیسے لازم ہوتی ہے، کن چیزوں پہ لازم ہوتی ہے، مختصر لفظوں میں کوشش کرتا ہوں اس بحث کو سمیٹنے کی، اللہ وقت میں برکت دے دے۔ دیکھیے زکوٰۃ صرف 4 چیزوں پر لازم ہوتی ہے۔ نمبر 1 گولڈ پہ، آپ کے پاس اگر سونا ہے تو آپ پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ 7.5 تولہ سونا پر زکوٰۃ لازم ہوتی تھی، اب 7.5 تولے پر نہیں، بلکہ سونے کے ساتھ آپ کے پاس اگر 1 روپیہ بھی ہے یا اور کوئی دوسری چیز ہے جس پہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، جو میں ابھی انشاءاللہ بتاؤں گا، تو پھر سونے کا نصاب 7.5 تولے سونا نہیں رہتا۔ یاد رکھیے 7.5 تولے سونے پر زکوٰۃ اس صورت میں لازم ہوتی ہے کہ کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا کے علاوہ باقی زکوٰۃ کا مال بالکل بھی نہ ہو، یعنی وہ مال بالکل بھی نہ ہو جس پہ زکوٰۃ ہوتی ہے۔ تو ایسا آج کل میرا خیال ہے شاید ہی کوئی دنیا میں آدمی ہو یا عورت ہو جس کے پاس صرف سونا ہو اور 1 روپیہ بھی اس کے پاس نہ ہو۔ تو اس لیے
جب سونے کے ساتھ کوئی بھی چیز مل جائے گی تو پھر سونے کا نصاب باقی نہیں رہتا بلکہ چاندی کے نصاب کی طرف حکم آ جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 52.5 تولہ چاندی اور 7.5 تولہ سونا کی قیمت ایک ہی تھی, اس لیے ان دونوں میں سے کسی کو بھی آپ نصاب بنا سکتے تھے. لیکن آج ان کی قیمتوں میں زمین آسمان کا فرق ہے, اور آج امت کا تقریباً اجماع ہے کہ سونا جو ہے چاندی جو ہے وہ نصاب میں اصل ہے, اور کیونکہ اس کی قیمت کم ہوتی ہے اور اس میں زکوٰۃ واجب ہونے میں غریب کا فائدہ ہے, اور سونے کی ویلیو بہت زیادہ ہو گئی ہے. تو اس لیے چاندی کو اصل معیار بنایا گیا ہے. کسی کے پاس اگر 52.5 تولہ چاندی جو 612 گرام یا اس کے قریب گرام میں, آپ انٹرنیٹ پہ آپ چیک کر سکتے ہیں کہ کتنے گرام بنتی ہے وہ چاندی, تو 600-700 کے درمیان میں ہے. تو یہ جو اتنے گرام چاندی یا اس کی قیمت کے برابر اگر کسی کے پاس سونا ہوگا یا چاندی ہوگی یا کیش رقم ہوگی یا مال تجارت ہوگا تو اس پہ زکوٰۃ لازم ہو جائے گی. تو 4 چیزوں میں پہلی چیز کیا ہوئی؟ سونا, اس کی ویلیو لگائی جائے گی. دوسری چیز ہے چاندی کی ویلیو لگائی جائے گی. تیسری چیز ہے کیش رقم. آپ کے پاس کیش رقم اگر موجود ہے, ضرورت کے لیے ہو یا بغیر کسی ضرورت کے ہو, بہرحال اس پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں ہم نے یہ پیسے رکھے ہوئے ہیں حج کرنے کے لیے, ہم نے یہ پیسے تو رکھے ہوئے ہیں مکان خریدنے کے لیے, تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کیش اماؤنٹ آپ کے پاس ہے, آپ کا ذاتی ہے, تو آپ پر زکوٰۃ لازم ہے. آپ نے اگر کیش اماؤنٹ کسی کو قرض دیا ہوا ہے اور واپس ملنے کی امید بھی ہے آپ کو, تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے. چوتھی چیز جس پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے وہ ہے مال تجارت. مال تجارت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیزیں جو آپ نے بیچنے کے لیے خریدی ہیں ان پر بھی زکوٰۃ لازم ہے. آپ نے کوئی پلاٹ خریدا, خریدتے ہوئے آپ کی نیت تھی کہ میں اس کو بیچوں گا, تو یہ تجارت کا مال کہلائے گا. اس پلاٹ پر بھی زکوٰۃ واجب ہے, اس کی بھی ویلیو لگائی جائے گی. اگر آپ نے پلاٹ خریدا اس نیت سے نہیں کہ میں بیچوں گا, ویسے ہی خریدا آپ نے کہ دیکھیں گے بعد میں کیا کرنا ہے, بعد میں آپ کو بیچنے کا خیال آ گیا, اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہے. آپ نے پلاٹ خریدا بیچنے کی نیت سے, لیکن زکوٰۃ کی تاریخ آنے سے پہلے آپ کا ارادہ بدل گیا اور آپ نے کہا چھوڑو کیا کروں گا بیچ کے, تو بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے. پتہ یہ چلا خریدتے ہوئے بھی بیچنے کی نیت ہو اور وہ اب تک وہ نیت برقرار ہو, ایسے مال کو مال تجارت کہا جاتا ہے. پلاٹ ہے, کوئی بھی چیز ہے, پرچون کی دکان میں جو جنرل اسٹور میں سامان پڑا ہوا ہوتا ہے, یہ سارا بیچنے کی نیت ہی سے خریدا ہوتا ہے. بڑے بڑے جنرل اسٹور ہیں یا چھوٹے چھوٹے اسٹور ہیں, سب میں دکاندار کے پاس جو مال پڑا ہوتا ہے وہ بیچنے کی نیت ہی سے پڑا ہوتا ہے. لہذا دکان کا جتنا مال ہے اس پہ زکوٰۃ لازم ہے. خود اس دکان پہ لازم نہیں ہے, کیونکہ دکان بیچنے کے لیے نہیں خریدی ہوتی, رینٹ پہ دینے کے لیے خریدی ہوتی ہے, یا اس میں بزنس کے لیے خریدی ہوتی ہے, یعنی اس میں مال ڈال کے بیچنے کے لیے خریدی ہوتی ہے. اور اگر کسی نے دکان اس نیت سے خریدی کہ میں یہ دکان خرید رہا ہوں اور میں یہ اس دکان ہی کو بعد میں بیچوں گا, خریدتے ہوئے یہی نیت ہو, تو پھر اس دکان پر بھی زکوٰۃ لازم ہے. آپ نے مکان خریدا بیچنے کی نیت سے, مکان پر زکوٰۃ لازم ہے. آپ نے مکان خریدا بیچنے کی نیت نہیں تھی, رینٹ پہ دینا چاہتے ہیں یا رہنا چاہتے ہیں یا کنفیوز ہیں کہ اب پتہ نہیں کیا کروں گا, تو اس پہ زکوٰۃ لازم نہیں ہے. اس کے رینٹ پہ زکوٰۃ لازم ہے, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے لازم ہوتی ہے. تو دوبارہ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں, 4 چیزوں پہ زکوٰۃ ہوتی ہے: گولڈ پہ, چاندی پہ, اور کیش اماؤنٹ پہ, اور مال تجارت پہ. تو یہ 4 چیزیں جس کے پاس ہوں گی. اچھا, اس میں استعمال کی چیزیں سب خارج ہو گئیں اس سے, بلکہ جو چیزیں استعمال میں نہیں بھی ہیں ان پہ بھی زکوٰۃ لازم نہیں ہے. جیسے آپ کے پاس کوئی 2-4 پلاٹ پڑے ہوئے ہیں, 2-4 بنگلے ہیں, 4-6 گاڑیاں ہیں, تو اگرچہ وہ استعمال میں نہیں ہیں تو آپ زکوٰۃ لے تو نہیں سکتے, مگر آپ پر زکوٰۃ واجب بھی نہیں ہے, کیونکہ وہ بیچنے کے لیے نہیں آپ نے خریدی. وہ الگ بات ہے, یہ اسراف میں آتا ہے, بلا وجہ آپ نے اتنی چیزیں خرید کے ڈالی ہوئی ہیں, کسی کام کی نہیں ہے, نہ یوز میں آ رہی ہیں. لیکن بہرحال ان چیزوں پہ زکوٰۃ لازم نہیں ہے. زکوٰۃ انہی چیزوں پہ ہوتی ہے جو بیچنے کی نیت سے خریدی ہوں آپ نے, کیونکہ تجارتی مال ہے وہ. تو سونا ہو گیا, چاندی ہو گیا, تجارتی مال ہو گیا, اور کیش اماؤنٹ. ان 4 چیزیں یا ان میں سے کوئی 3 چیزیں یا کوئی 2 یا کوئی 1 چیز جب آپ کے پاس اتنی مالیت کی ہو کہ جو 52.5 تولہ چاندی کے برابر, جو 40-50 ہزار روپے کے درمیان میں ہوتی ہے 52.5 تولہ چاندی, 2020 میں آپ سے ابھی بات کر رہا ہوں رمضان میں, تو اس میں جو ہے نا 40-50 ہزار کے درمیان ہے. روزانہ چونکہ چاندی کے ریٹ چینج ہوتے رہتے ہیں, تو آپ نیٹ پہ سرچ کر سکتے ہیں کہ آج کے دن 52.5 تولہ چاندی کی کیا قیمت ہے. تو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر جس دن آپ کے پاس یہ 4 چیزیں جمع ہو گئیں, سونا 1 تولہ بھی آج کل 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ جاتا ہے, تو یہ 4 چیزیں جس دن آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ گئیں, یہ چاروں کا مجموعہ یا چاروں میں سے کوئی 3 یا 2 یا 1 ہی چیز. مثال کے طور پر آپ کے پاس 20-20 ہزار روپے کی چاروں چیزیں پڑی ہوئی ہیں. آپ نے گھڑی خریدی تھی یا موبائل خریدا تھا بیچنے کے لیے, اس کی ویلیو 20 ہزار ہے فار ایگزامپل. آپ کے پاس کیش اماؤنٹ پڑا ہوا ہے 30 ہزار روپے فار ایگزامپل, تو 30 اور 20 ملا کے 50 ہو گئے, تو یہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے. تو جس دن یہ آپ اتنے پیسہ آپ کے پاس آ جائے, آپ پر لازم ہے کہ آپ وہ اسلامی تاریخ نوٹ کر لیں. مثال کے طور پر 2 ربیع الاول کو کسی کے پاس اتنا اماؤنٹ آیا, تو اسے چاہیے کہ وہ
डेट नोट कर ले कि भाई 2 रबीउल अव्वल ये आज की मेरी डेट है। अब होगा क्या, अब आपने दरमियान में नहीं देखना साल के कि क्या आ रहा है क्या जा रहा है, इतना सख्ती का शरीयत ने मुकल्लफ नहीं बनाया कि अब किस किस चीज़ पे साल गुजर रहा है, ना 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 ना, बस आप साहिब निसाब बन गए 2 रबीउल अव्वल को फॉर एग्जांपल आपने वो तारीख नोट कर ली कि भाई अब मैं अल्लाह ने मुझे साहिब निसाब बना दिया, मालदार बना दिया। यानी शरीयत की टर्म में ऐसे आदमी को मालदार कहा जाता है। अक्सर ये दौलत इतनी इंसान के पास उस वक्त आती है या तो कोई कमारा छड़ा छाट उसकी जो है ना जॉब लग जाए, तो पहली सैलरी जब मिलती है तो उमूमन साहिब निसाब बन जाता है। लड़कियों की जब शादी होती है तो उनको गोल्ड मिलता है शौहर की तरफ से या ससुराल की तरफ से या अब्बा अम्मा की तरफ से, तो वो जो गोल्ड उनको मिलता है तो वो उन लड़कियों पर लाजिम है जिस दिन वो गोल्ड उनको मिले, हैंड ओवर हो, वो फ़ौरन डेट नोट कर लें। तो या किसी के वालिद का इंतकाल हो जाए तो विरासत ट्रांसफ़र हो जाती है। तो इस तरह कुछ चीज़ें हैं कि अगर आप वो डेट भूल गए हैं तो इस तरह से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं और वो डेट आप नोट कर लें। अगर याद नहीं है वो डेट तो फिर तौबा इस्तिग़फ़ार करें और फिर गौर व फिक्र करके कोई भी डेट मुतय्यन करें आप। तो जब 2 रबीउल अव्वल फॉर एग्जांपल आपके पास ये 4 या 3 या 2 या 1 चीज़ इतनी आ गई तो आप साहिब निसाब हो गए। अब आपने क्या करना है कि पूरे साल नहीं देखना क्या आ रहा है क्या जा रहा है, उसका हिसाब रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगले साल 2 रबीउल अव्वल को आपने फिर दोबारा हिसाब करना है कि अब मेरे पास कितने पैसे पड़े हुए हैं। अगर आपके पास 52.5 तोला चांदी या उसकी कीमत के बराबर या उससे ज़्यादा अमाउंट है, चाहे पैसों की शक्ल में, यानी ये 4 चीज़ों को मिला के या इन 2 या 1 चीज़ का इतना है कि यानी अभी भी आप साहिब निसाब हैं, तो जितना है उसका 2.5% आप ज़कात में दे दें। पहली मर्तबा 2 रबीउल अव्वल को आपके पास पैसे आए, आपने नोट कर लिए कि यार मैं साहिब निसाब बन चुका हूं या बन चुकी हूं। अगले साल आपने 2 रबीउल अव्वल को हिसाब करना है। यानी जैसे ही तारीख चेंज होती है ना, चांद सूरज गुरूब होता है और तारीख चेंज हो जाती है इस्लामी तारीख, तो आपने 2 रबीउल अव्वल को देखना है कि भाई मेरी जेब में कितने पैसे हैं, ख़वातीन देखें हम मेरे पर्स में कितने पैसे हैं, मेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं, कितने पैसे मैंने लोगों को दिए हुए हैं जो मुझे उम्मीद है कि मिल जाएंगे, वो लोग वो पैसे लेके भागेंगे नहीं। अगर कहीं डिपॉजिट रखवाया हुआ है, आपने मकान रेंट पे लिया है, उस डिपॉजिट रखवाया तो वो भी उसमें ऐड करें। ये तमाम चीज़ें आपने उस दिन ऐड करने के बाद आपने डायरी में लिखना है भाई आज की तारीख में मेरे पास इतनी मालियत का सामान मौजूद है। ये 4 चीज़ों में जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इतनी मालियत का मेरे पास सामान मौजूद है। अब आपने इसमें से अपने कर्जों को माइनस करना है। आपने कहा ये रकम फॉर एग्जांपल 2 लाख या 4 लाख या 5 लाख बनती है। जो बेचने के लिए मोबाइल आपके पास है वो भी आपने ऐड कर लिया, गोल्ड भी ऐड कर लिया, चांदी भी ऐड कर लिया, जो चीज़ें हैं बस वही रखी। आपके पास कुछ भी नहीं है लेकिन अमाउंट इतना पड़ा हुआ है 70,000 रुपए फॉर एग्जांपल, तो वो आपने नोट कर लिया कि भाई मिसाल के तौर पर ये टोटल अमाउंट बनता है 5 लाख रुपए का। आपने डायरी में नोट कर लिया भाई 5 लाख रुपए की मालियत की चीज़ें मेरे पास, ये 4 चीज़ें मेरे पास मौजूद हैं। फिर आपने क्या करना है कि मैंने लोगों को पैसे देने कितने हैं, कुछ कर्जे आपके ऊपर भी होंगे, तो आपने वो तमाम कर्जों को जो आपने देने हैं वो इसमें से माइनस करने हैं। भाई 70 भाई के 20,000 रुपये बनते हैं और मेरी कमेटी निकली थी 2 महीने पहले, वो मैं खा गया था, तो यानी खा गया का मतलब मैंने इस्तेमाल कर ली थी, तो कमेटी तो मैं एडवांस में ले चुका हूँ। अब मैंने जो कमेटी की किस्तें जमा करानी है वो किस्तें भी आप इसमें डाल दें। और अगर आपकी अभी कमेटी निकली नहीं है बल्कि आप किस्तें जमा करा चुके हैं कमेटी की, कमेटी आपकी अगले महीने निकलेगी, तो ये पैसे चूंकि आपके हैं जो लोगों ने लौटाने हैं, तो ये भी निसाब में आप शामिल कर लें, इनकी भी ज़कात आपको देनी है। कमेटी पहले निकल चुकी है तो फिर जो रकमें आपने देनी है कमेटी की वो माइनस कर दें और जो लेनी है वो प्लस कर दें। तो इस तरह से आपने जो कर्जे लोगों से लेने हैं वो प्लस करें, जो पब्लिक को देने हैं वो आपने माइनस कर दें। प्लस माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचेगा 2 रबीउल अव्वल को, ये मैं 2 रबीउल अव्वल इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने ऐसे शख्स को फर्ज किया जो 2 रबीउल अव्वल को साहिब निसाब हुआ था। ऐसा ना कोई लोग 2 रबीउल अव्वल को पकड़ के बैठ जाएंगे कि 2 को ज़कात वाजिब होती है, कोई नया मसला आया सामने। तो एक मिसाल दे रहा हूँ, तो प्लस माइनस करके जो अमाउंट आपके पास बाकी बचेगा उसको आपने 40 पे डिवाइड करना है। मिसाल के तौर पर 2 रबीउल अव्वल को आपने तमाम असासे जो 4 चीज़ों पर मुश्तमिल थे वो आपने काउंट किए, प्लस माइनस किया। फॉर एग्जांपल 5 लाख रुपए बन रहे हैं, उसमें आपने वसीम भाई के पैसे देने हैं, सत्तार भाई के देने, और चमूनी आपा के इतने पैसे, कोई खातून है उन्होंने चमूनी आपा से उधार लिया हुआ था वो देना है। ये सारी चीज़ें आपने प्लस माइनस करके जवाब आ रहा है जी आपका, हो सकता है जवाब 5 लाख के बजाय 6 लाख है, क्योंकि हो सकता है आपने लेने ज़्यादा हो देने कम हो, ये भी पॉसिबल है कि 4 लाख जवाब आए। तो जो भी जवाब आया आपने, और 4 करोड़ भी हो सकता है, वही तो जिसके पास दौलत है उस ज़्यादा है उसकी ज़कात ज़्यादा बनती है, कम है तो कम ज़कात बनेगी। तो आपने उस अमाउंट को डिवाइड कर दिया 40 से, कैलकुलेटर में डिवाइडेड बाय 40, क्योंकि 40 से डिवाइड करेंगे तो 2.5% जवाब आता है। जो जवाब आए उसको आपने डायरी में नोट कर लिया कि आज की तारीख में मुझ पर इतने पैसे ज़कात के वाजिब हैं, यानी 100 रुपये में 2.5 रुपये बनते हैं, वो 1 लाख में 2.500 बनते हैं, तो 10 लाख में 25,000 रुपये बनते हैं, तो 10 लाख की ज़कात बन गई आपकी 25,000 रुपये। आपने नोट कर लिया भाई 25,000 रुपये। अब आपने क्या करना है कि ये आपको पता चल गया भाई 25,000 है, आपने अपने घर वालों को बता देना भाई 25,000 ज़कात मुझ पर वाजिब है, मैं अगर मर गया, मेरा इंतकाल हो गया तो ये मेरे विरासत से निकाल देना। अब आप
مستحق کو تلاش کریں, کہاں دینے ہیں سوچیں, غور کریں. سب سے پہلے آپ نے اپنے قریب کے غریب رشتہ داروں میں دیکھنا ہے. غریب کی ڈیفینیشن کیا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. غریب کے پاس بھی یہ چار چیزیں اور ایک اور چیز غریب ایڈ کرے گا, یعنی سونا, چاندی, تجارتی مال اور کیش اماؤنٹ, اور ایک اور چیز ایڈ کرنی پڑے گی کہ وہ چیز جو پورے سال استعمال نہیں ہوتی. یعنی غریب کے غربت کے نصاب میں 4 کے بجائے 5 چیزیں دیکھی جاتی ہیں. آپ جس کو زکات دینا چاہتے ہیں نا, اس کے پاس 5 چیزیں, یا ان میں سے 4 یا ان میں سے 3 یا ان میں سے ایک چیز 52.5 تولہ چاندی کے برابر نہیں ہونی چاہیے. 4 چیزیں تو وہی ہیں, سونا, چاندی, مال تجارت اور کیش نقدی رقم. 5ویں چیز ہے ضرورت سے زائد سامان. اگر کسی غریب کے پاس ضرورت سے زائد سامان اتنا ہے کہ وہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ جاتا ہے تو آپ اس کو زکات نہیں دے سکتے. اور ضرورت سے زائد سامان کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ سامان جو پورے سال استعمال میں ہی نہیں آ رہا. کسی غریب کے پاس ایک پلاٹ ہے, پورا سال گزر جاتا ہے, وہ استعمال میں ہی نہیں آتا, بلکہ وہ استعمال میں ہے ہی نہیں. ابھی استعمال میں نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نہ وہ رینٹ پر دیا ہوا ہے اس نے, نہ وہ اس پہ رہ رہا ہے, تو بس ایک پراپرٹی پڑی ہوئی ہے. تو یہ اس کی علامت ہے, یہ سامان ضرورت سے زائد ہے. وہ الگ بات ہے اس نے رکھا ہوا ہے اپنی کسی فیوچر کی ضرورت کے لیے, بچی کی شادی کے لیے, بچے کی شادی کے لیے, لیکن شریعت کی اصطلاح میں اس کو ضرورت نہیں کہتے. ضرورت کا مطلب جو استعمال میں آ رہی ہو. تو اس لیے ایسے آدمی کو زکات نہیں دے سکتے جس کے پاس کوئی پلاٹ ہو, پراپرٹی, اور وہ استعمال میں نہ ہو. تو لوگ کہتے ہیں ہم نے آڑے وقت کے لیے رکھا ہوا ہے. تو بھائی آڑا وقت آ گیا نا, اب آپ غریب ہیں, آپ زکات کے مستحق ہیں, تو آڑا وقت آ تو گیا, اب آپ اسے بیچ کے اپنی ضرورت پوری کریں. آپ زکات نہیں لے سکتے لوگوں سے. بعض لوگوں نے گولڈ رکھا ہوا ہوتا ہے اور زکات مانگتے پھر رہے ہوتے ہیں. ان سے کہا جائے کہ بھائی زکات کیوں مانگ رہے ہو, تمہارے پاس تو سونا ہے. وہ جواب میں کہتے ہیں یہ سونا تو ہم نے آڑے وقت کے لیے رکھا ہوا ہے. تو بھائی اور کون سا آڑے وقت کی اور کیا ڈیفینیشن ہے؟ یہی تو آڑا وقت آ گیا کہ آپ کے پاس جو ہے وہ اب مجبور ہو گئے. تو شریعت کہتے ہیں مجبوری میں پہلے اپنا مال بیچو, پھر لوگوں سے آپ زکات لے سکتے ہیں. پہلے اپنا گولڈ بیچیں, اور باقی یہ آڑا وقت کی ڈیفینیشن ہی یہی ہے کہ آپ زکات مانگنے پر آ جائیں. تو اسلام کہتے ہیں پہلے اپنی چیز خرچ کرو, اس کے بعد لوگوں کے پاس جاؤ زکات کے لیے. تو ہر آدمی نے آڑے وقت کے چکر میں جو ہے نا اتنی پراپرٹی اور اتنا کچھ جمع کر کے رکھا ہوا ہوتا ہے. آڑا وقت آئے گا تو ایک خاتون تھیں, ان کے پاس کافی گولڈ تھا, تو ان کی بچی کی شادی تھی, تو وہ لوگوں سے چندہ مانگ رہی تھیں کہ بھائی میرے ساتھ مدد کرو, میری بیٹی کی شادی ہے, میرے پاس جہیز کے لیے نہیں. جہیز تو ایک لعنت ہے آپ کو پتہ ہے, لیکن بہرحال معاشرے میں اس کے بغیر آج کل شادی لوگ کرتے نہیں ہیں. تو جہیز کے لیے پیسے مانگ رہی تھی. کسی نے کہا تمہارے پاس اتنا گولڈ رکھا ہے, وہ بیچو نا اپنی بیٹی کے لیے. تو کہنے لگی وہ میں نے آڑے وقت کے لیے رکھا ہوا ہے. تو مجھے جب پتا چلا, میں نے کہا ان آنٹی سے جا کے کہیں کہ یہ آڑا وقت آ گیا نا, اب آپ کی بچی کی شادی کا مسئلہ ہے اور آڑا وقت آ گیا تو اب اس کو بیچیں. تو یہ ٹھیک نہیں ہے جو ہمارے ہاں. ویسے جہیز ویز اسلام میں صحیح نہیں ہے, اس پر میں انشاءاللہ مستقل بیان کروں گا. لیکن ایک مثال دے رہا ہوں میں کہ آڑے وقت کو پتہ نہیں کیا ڈیفینیشن ہے لوگوں کے یہاں. تو 5 چیزیں کسی کے پاس اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہیں تو وہ زکات کا مستحق نہیں ہے. ہاں اگر اس پہ پہلے میں 5 چیزوں کو دوبارہ ڈیفائن کر دوں. 5 چیزیں یا 4 یا 3 یا 2 یا 1, مثال کے طور پر کچھ بھی نہیں ہے, لیکن ایک پراپرٹی ہی آپ کو پتہ ہے 50,000 تک کی تو آج کل کم سے کم, یعنی پراپرٹی کی اتنی ویلیو تو بہرحال ہوتی ہے. تو کسی غریب کے پاس ایسی پراپرٹی ہے اور وہ نہ کرائے پر دی ہوئی ہے اس نے, نہ خود اس میں رہ رہا ہے, تو پھر اس کو زکات دینے کی اجازت نہیں ہے. غریب کے پاس اگر سونا یا چاندی یا کیش اماؤنٹ پڑا ہوا ہے اور اس کے پاس جو ہے وہ یہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر اماؤنٹ ہے, تو آپ اس کو زکات نہیں دے سکتے. کیوں نہیں دے سکتے؟ لوگ کہتے ہیں بیچارہ کیسے زندگی گزارے گا, خرچے تو بہت ہوتے ہیں. تو شریعت اسے کہے گی پہلے وہ خرچ کرو اپنی ضرورت میں, پھر آپ استعمال پھر آپ زکات لے سکتے ہیں. یعنی 50,000 آپ کے پاس اگر پڑے ہوئے ہیں اس غریب کے پاس, تو اسلام یہ کہتا ہے پہلے اس سے خود راشن خریدو, پھر جب آپ کے پاس نصاب سے کم رقم ہو جائے تو اب آپ اس کو زکات دے سکتے ہیں. تو زکات 4 چیزوں پہ واجب ہوتی ہے, لیکن زکات جن کو دی جائے گی اس کے لیے 5 چیزیں دیکھنا پڑتی ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ غریب کے پاس بھی 5 چیزیں یا 4 یا 3 یا 2 یا 1 چیز اگر اتنی ہے, لیکن قرضہ اس سے بھی زیادہ ہے, پھر زکات دے سکتے ہیں. یعنی غربت والے نصاب میں بھی پلس مائنس کرنا پڑتا ہے. تو غریب میں بھی یہ دیکھا جائے گا کہ یہ اتنا اماؤنٹ تو اس کے پاس ہے, تو جتنا اس نے لوگوں سے لینا ہے, یعنی جو اس نے قرضہ دیا ہوا ہے وہ اس میں پلس کیا جائے گا, اور جو اس نے لوگوں کو قرضہ دینا ہے وہ مائنس کیا جائے گا. تو پلس مائنس کر کے 52.5 تولہ چاندی سے کم اگر نصاب بن رہا ہے تو پھر یہ زکات کا مستحق ہے. زیادہ ہے تو پھر یہ زکات کا مستحق نہیں ہے. اب لوگ کہتے ہیں ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ بھائی ان کے پاس یہ سب کچھ ہے؟ تو دیکھیں شریعت نے اس میں بہت زیادہ تجسس کی ہمیں اجازت نہیں دی ہے. گھر گھر جا کے لوگوں کی پتلونیں چیک کرنا کہ کتنے پیسے رکھے ہوئے ہیں, یہ کسی کے لیے پاسبل نہیں ہے. تو اس میں سرسری سی ایک تحقیق کر لینی چاہیے. آپ کسی کو زکات دینا چاہتے ہیں, تھوڑا سا اس کے گھریلو حالات آپ کو پتہ ہوں, اور ایک لمسم اندازہ لگا لیں, کچھ کراس کوشچن پوچھ کے اندازہ لگا لیں, بھائی تمہارے پاس سونا ہے, کچھ پراپرٹی ہے, میں ذرا خریدنا چاہتا ہوں. ایسا نہ بتائیں کہ پراپرٹی ہے تو میں تمہیں زکات دینا چاہتا ہوں, بتاؤ پراپرٹی ہے یا نہیں ہے. تو اس بات کا امکان ہے کہ وہ
खुदा न ख्वास्ता झूठ ना बोल दे कहीं, इम्कान होता है, तो आप उससे यूं बात करें, यार मैं कुछ प्रॉपर्टी खरीदना चाहता हूँ, सुना है तुम्हारे पास भी कुछ प्रॉपर्टी है, वो कहे नहीं भाई मेरे पास तो नहीं है, तो बस इतना काफ़ी है। अब हम जाहिर है कोई किरामन कातिबीन की तरह तो नहीं उसके कंधों पे बैठ सकते कि 24 घंटे देखते रहें, थोड़ा सा गोल्ड का अंदाज़ा लगा लिया करें, भाई सोना वोना तो नहीं है तुम्हारे पास, सोना है तो बताओ, अच्छे रेट मिल रहे हैं आजकल मार्केट में, तो इससे वो उगल देगा कि सोना है कि नहीं है। तो इस तरह की कुछ क्रॉस क्वेश्चन हल्के फुल्के पूछ के एक सरसरी सा अंदाज़ा, 100% तहकीक मुमकिन नहीं है, तो सरसरी सा अंदाज़ा लगाएं, आपको समझ में आता है कि मुस्तहिक है, और सबसे पहले रिश्तेदारों से पहल करें, मुस्तहिक है तो भाई ज़कात दे दी जाए। उसके बाद फिर अगर बाद में पता चलता है इसने ड्रामा किया था, तो आपकी ज़कात अदा हो गई है, दोबारा देने की ज़रूरत नहीं है। तो ज़कात के मुस्तहिकीन में अल्लाह ने बयान किया कुरान में, फ़ुक़रा हैं, मसाकीन हैं, रिश्तेदार हैं, ये पहले हैं, फिर दीनी मदारिस को भी देनी चाहिए ज़कात। फिर जो है जैसे आजकल एक कोरोना वायरस की वजह से वबा फैली हुई है, लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे गरीब लोग राशन के मोहताज हैं, उन तक भी पहुंचानी चाहिए। किसी ट्रस्ट पे आपको एतमाद है 100% कि वो ज़कात को ज़कात ही की जगह इस्तेमाल करते हैं, तो उनको भी दे सकते हैं आप, और बेहतर है कि खुद जाके आप ज़कात अदा करें। तो दीनी मदारिस हैं, ये सदक़े जारिया बनते हैं आपके लिए, और मुस्तहिकीन हैं, और आपके गुरबा और मसाकीन हैं, कोई ऐसा हॉस्पिटल है जिसके बारे में आपको ये इत्मीनान है कि ये सही जगह खर्च करेंगे ज़कात को, तो वहाँ भी है। तो ये खूब जहन में रखें कि ज़कात में गरीब को मालिक बनाना ज़रूरी है। मिसाल, गरीब को या उसकी तरफ से कोई नामजद वकील हो, उसको मालिक बनाना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर आपने ज़कात के पैसों से खाना खरीदा और गरीब के सामने लाके रख दिया कि खा लो, इससे ज़कात अदा नहीं होती, क्योंकि आपने परमिशन दिया, उसको परमिशन से नहीं होती, आपको हैंड ओवर करना पड़ेगा। तो या तो आप उसको पैसे हैंड ओवर कर दें, या खाना खरीद के आप उसको हैंड ओवर कर दें कि अब तुम्हारी मर्जी के खाओ या इसे बेचो, तो वो पूरा इख्तियार होना चाहिए उसको, तो बेच भी सकता है वो उसको। तो जबकि वैसे हम जब किसी को खाना खिलाते हैं उसमें बेचने को मायूब समझा जाता है, तो ज़कात में हैंड ओवर करना ज़रूरी है कि ये राशन आप इस, यानी ज़कात पैसों की शक्ल में देना लाजिम नहीं है, आप ज़कात जो है कैश अमाउंट में भी दे सकते हैं, और ज़कात से कोई चीज़ खरीद के भी दी जा सकती है। तो ये है, तो आपने जो आपकी ज़कात बनती थी फ़ौरन दें, बाद में दें, अभी मुस्तहिक नहीं मिल रहा उसको डिले कर दें, डिले करते करते अगर रमज़ान आ गया तो भी ठीक है, रमज़ान में दे दें आप ज़कात। यानी ज़कात की का हिसाब तो फौरन ज़रूरी है, अदायगी फौरन ज़रूरी नहीं है, अदायगी आप सहूलत से किसी भी वक्त कर सकते हैं। तो कैलकुलेशन कर लिया करें, फिर जैसे जैसे गरीब मिलता रहे उसको देते रहे, किस्तों में भी दी जा सकती है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ज़कात अदा करने वालों में शामिल फरमाए। बहुत शदीद वईद है कुरान में, जिन पर ज़कात वाजिब है वो अदा नहीं करते, अल्लाह फरमाते हैं इसी माल को, इसी सोने चांदी को पिघला के क़यामत के दिन तुम्हारी पेशानियों को दागा जाएगा। अल्लाह हमें इस अज़ाब से महफूज फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।